آج مجھے نائلہ کے گھر سے واپسی پر کافی دیر ہو گئی تھی۔ میں اس کے ساتھ باتیں کرنے کیا بیٹھی، مجھے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اوپر سے سارے آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے اور موسم کافی لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ہم دونوں کو باتیں کرتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب شام کے سائے پھیلنے لگے اور آندھی طوفان سے تیز بارش برسنے لگی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا کہ اب میں بھائی کی ڈانٹ سے کس طرح بچوں گی اور اماں گھر پر میرے لیے الگ پریشان ہوگی۔ میں نے نائلہ کو خدا حافظ کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتی اپنے گھر کی طرف چلی گئی۔ نائلہ کا گھر میرے گھر سے کچھ ہی فاصلے پر تھا، لیکن بارش اتنی تیز تھی کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ گھر جاتے ہوئے میں پوری طرح بارش میں بھیگ چکی تھی۔ راستے میں اچانک میری نظر ایک چھوٹے سے بلی کے بچے پر پڑی جو کیچڑ میں پھنس گیا تھا۔ وہ بیچارہ پوری طرح بھیگا ہوا تھا اور کانپ رہا تھا۔ اس کی سبز آنکھیں مجھے اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ میری انسانیت نے مجھے اسے وہاں چھوڑنے کی اجازت نہ دی اور میں نے اپنے دوپٹے کا کنارہ اسے اٹھانے کے لیے استعمال کیا۔ میں نے اسے اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا اور تیز تیز قدم کیے تاکہ جلد از جلد گھر پہنچ سکوں۔ گھر پہنچ کر میں نے سب سے پہلے ٹنکی کے سامنے کھڑی ہوئی اس بلی کے بچے کو نہلانے کا سوچا۔ میں نے اسے احتیاط سے نہلایا، صاف کیا اور پھر ایک تولیے میں لپیٹ کر اسے گرمائش دی۔ جیسے ہی میں نے اسے صاف کیا، اچانک میرے سامنے سے ایک عجیب و غریب منظر نمودار ہوا۔ وہ بلی کا بچہ غائب ہو گیا اور اس کی جگہ خوبصورت نوجوان کھڑا تھا۔ میں حیران رہ گئی اور دل ہی دل میں ڈر بھی گئی، مگر اس نوجوان کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو مجھے مطمئن کر رہا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اصل میں یہ نوجوان کون ہے، مگر اس کی موجودگی نے میرے دل میں عجیب جذبات پیدا کر دیے۔ ابھی تو میں نے بلی کے بچے کو نہلایا تھا، نہ جانے وہ کہاں غائب ہو گیا تھا۔ جب سامنے نظریں اٹھا کر دیکھا تو کھلے ہوئے دروازے کے سامنے وہ نوجوان کھڑا تھا جو پوری طرح بارش میں بھیگ چکا تھا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اچانک اس نوجوان کا ہمارے گھر آنا بہت ہی عجیب سا تھا۔ میں نے فوراً اس سے سوال کیا، کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، مسافر ہوں اور پناہ چاہتا ہوں، بارش بہت تیز ہے۔ میں نے اسے اندر آنے کا کہا اور خود بھی اس کے ساتھ دروازے کے قریب کھڑی ہو گئی۔ بارش کی تیز بوندیں ہمارے سروں پر مسلسل برس رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ نوجوان کس قدر بے بس اور تھکا ہوا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، اتنی تیز بارش میں کیوں نکلے ہو؟ وہ کہنے لگا، میں کسی کام سے اس گاؤں سے گزر رہا تھا، نہیں جانتا تھا کہ موسم اس قدر خراب ہو جائے گا اور میں یہاں پھنس جاؤں گا۔ اس کی آواز میں بے بسی اور تھکن نمایاں تھی۔ وہ بہت دور سے چل کر جیسے آیا ہو۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کی حالت واقعی خراب ہے۔ ٹھیک ہے، جب تک بارش نہیں تھمتی تم اندر آ جاؤ، تمہیں کچھ کھانے کے لیے چاہیے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے تھوڑا سا مسکراتے ہوئے جواب دیا، اگر کچھ مل جائے تو مہربانی ہوگی۔ میں نے اسے اندر بلایا اور کہا، آؤ اندر آ کر بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کا انتظام کرتی ہوں۔ جیسے ہی وہ اندر آیا، میں نے محسوس کیا کہ اس کے کپڑے تو مکمل بھیگ چکے ہیں اور وہ کانپ رہا ہے۔ رکو، میں تمہیں ایک تولیہ اور خشک کپڑے دے دیتی ہوں، میں نے کہا اور جلدی سے اندر جا کر ایک تولیہ اور اپنے بھائی کے کچھ کپڑے لے کر آئی۔ یہ لو، پہلے خشک ہو جاؤ اور پھر یہ کپڑے بدل لو، میں نے اسے دیتے ہوئے کہا۔ وہ شکریہ ادا کرتے ہوئے بولا، آپ کی بہت مہربانی ہے۔ میں نے کچن کی طرف جاتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، مہمان نوازی ہماری روایت ہے۔ جب وہ تولیہ لے کر خود کو خشک کر رہا تھا، میں نے چائے بنانے کا انتظام کیا اور کچھ بسکٹ نکالے۔ بارش کی آواز باہر مسلسل گونج رہی تھی اور ہم دونوں کے درمیان خاموشی چھائی تھی۔ جیسے ہی میں نے چائے اور بسکٹ اس کے سامنے رکھے، اس نے احسان مندی سے میری طرف دیکھا اور کہا، آپ نے میری بہت مدد کی ہے، اللہ آپ کو اس کا اجر دے۔ میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، یہ سب ہماری انسانیت کی وجہ سے ہے۔ لیکن دل ہی دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ آخر یہ نوجوان کون ہے اور اس کا یہاں پہنچنے کا مقصد کیا ہے۔ میرا تجسس بڑھتا جا رہا تھا اور اس کے چہرے پر چھائی ہوئی پراسراریت میرے دل میں سوالات کے طوفان برپا کر رہی تھی۔ میں مسلسل اسی سوچ کا شکار تھی کہ اماں اور باقی کہاں چلی گئی ہیں۔ وہ اتنی تیز بارش میں، میری بھابھی 9 ماہ کی حاملہ تھی اور آج کل ان کے ہاں چلنا پھرنا بھی دشوار ہو گیا تھا۔ جب میں گھر پہنچی
تو گھر والوں کو نہ پا کر سمجھ گئی تھی کہ وہ لوگ بھابھی کو لے کر ہسپتال گئے ہوں گے۔ میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی اور میرے دل میں ہزاروں وسوسے جنم لے رہے تھے۔ میں نے جلدی سے دیوار سے خالہ شمیم کو آواز دی اور پوچھا، خالہ، اماں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ لوگ کہاں گئے؟ خالہ شمیم نے جواب دیا، ہاں، تیری ماں شمسہ کو لے کر ہسپتال گئی ہے، اسے درد ہو رہے تھے۔ یہ سن کر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں سوچنے لگی کہ نہ جانے بھابھی کا بچہ ٹھیک بھی ہوگا یا نہیں، اور کہیں کوئی مشکل پیش نہ آ جائے۔ بارش کی تیز بوندیں مسلسل گر رہی تھی اور میرا دل جیسے بادلوں کی طرح بھاری ہو رہا تھا۔ ہر پل مجھے فکر ستا رہی تھی کہ اماں اور بھابھی کس حال میں ہوں گی۔ کاش میں نائلہ کی طرف جانے کی ضد نہ کرتی تو اس وقت میں بھی اماں اور بھابھی کے ساتھ ہوتی۔ میں دل ہی دل میں دعائیں کر رہی تھی کہ اللہ سب کچھ خیریت سے رکھے۔ جب میں اندر آئی تو ہر چیز سنسان اور خاموش تھی۔ میں نے فوراً کپڑے تبدیل کیے، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ کمرے میں جا کر میں نے کچھ دیر بستر پر بیٹھ کر سوچا کہ کب تک یہ بے چینی ختم ہوگی۔ بارش کی آواز اور باہر نوجوان کی موجودگی نے میرے خیالات کو مزید الجھا دیا۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی اور دوبارہ کچن میں جا کر اپنے لیے چائے نکالی۔ چائے پیتے ہوئے میں نے سوچا کہ آج کا دن کتنا عجیب و غریب واقعات سے بھرا ہوا ہے۔ پہلے نائلہ کے گھر دیر ہو جانا، پھر بلی کے بچے کا غائب ہو جانا، اور اس نوجوان کا ہمارے دروازے پر آنا، اور اب بھابھی کا ہسپتال جانا۔ میرے دماغ میں سوالات کا طوفان تھا اور دل میں بے چینی کی لہر۔ جب میں چائے کا کپ لے کر اندر آئی تو اس نوجوان نے میری طرف تشکر بھری نظروں سے دیکھا۔ آپ کی بہت مہربانی ہے، اس نے کہا۔ میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، کوئی بات نہیں، آپ تو مسافر ہیں، مہمان نوازی ہماری روایت ہے۔ اسی دوران میرا دل اب بھی بھابھی کی فکر میں مبتلا تھا۔ میں نے خود سے کہا کہ جیسے ہی بارش رکتی ہے میں اسپتال چلی جاؤں گی تاکہ بھابھیوں کا اور اماں کا حال معلوم کر سکوں۔ میرے دل میں امید کی کرن تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہوگا، مگر ساتھ ہی ایک عجیب سی بے چینی نے مجھے جھکڑا ہوا تھا۔ مجھے پریشان دیکھتے ہوئے وہ نوجوان فوراً بولا، آپ کو کس چیز کی فکر ستا رہی ہے؟ میں نے اسے کہا کہ میری بھابھی حاملہ تھی اور وہ ہسپتال گئی ہیں۔ میں اپنی دوست کے گھر گئی تھی اور آتے ہی مجھے دیر ہو گئی، وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ کہنے لگا، فکر مت کریں، سب کچھ ٹھیک ہوگا، آپ تحمل رکھیں۔ اس کے ان الفاظ نے مجھے کافی حد تک مطمئن کیا۔ اس کی باتوں میں عجیب سا اطمینان تھا، جیسے وہ واقعی میرے دل کی حالت کو سمجھ رہا ہو۔ میں نے بھی دل کو تسلی دی کہ شاید سبھی کچھ ٹھیک ہو۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اماں چادر اوڑھے واپس گھر آئیں۔ انہوں نے سلام کیا تو اس نوجوان نے فوراً اٹھ کر اماں کے سلام کا جواب دیا اور وضاحت کی، میں مسافروں اور تیز بارش کے سبب یہاں پناہ لینے کے لیے رکا تھا۔ اماں نے اسے بیٹھنے کا کہا اور مجھ سے پوچھا، تم نے ان سے کچھ کھانے کا پوچھا ہے؟ میں نے اماں سے کہا، جی اماں، میں نے ان کو چائے پلا دی ہے۔ پھر فوراً سوال کیا، اماں، بھابھی کا بچہ ہو گیا؟ وہ کہنے لگی، ہاں، خیریت سے بچہ ہو گیا ہے، لڑکا ہوا ہے، اور تمہاری بھابھی اپنے میاں کے ساتھ اپنے میکے چلی گئی ہیں، وہاں اس کے گھر والے اس کا خیال رکھیں گے۔ بھابھی کا میکا دوسرے گاؤں میں تھا جو یہاں سے کافی دور تھا۔ میرے دل میں سکون کی لہر دوڑ گئی اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ سب کچھ خیریت سے ہو گیا۔ اماں نے مجھے اپنے پاس بلا کر بٹھایا اور پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، دیکھو بیٹی، اللہ سب کچھ ٹھیک کرتا ہے، تم کیوں اتنی پریشان ہو رہی تھی؟ میں نے کہا، اماں، بس دل میں عجیب سا خوف تھا۔ اماں نے مسکراتے ہوئے کہا، خوف کی کوئی بات نہیں، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نوجوان ہماری باتیں سن رہا تھا اور اس نے کہا، آپ لوگوں کا یہ اعتماد دیکھ کر بہت اچھا لگا، اللہ پر بھروسہ ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور دل میں سوچا کہ اس اجنبی میں کچھ خاص بات ہے۔ اس کی باتوں سے اطمینان اور سکون مل رہا تھا، جیسے وہ ہمارے دکھ سکھ کو سمجھ رہا ہو۔ اماں نے اس سے پوچھا، بیٹا، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ نوجوان نے بتایا، میں ایک دور دراز علاقے سے ہوں اور یہاں کچھ کام کے سلسلے میں آیا تھا، لیکن موسم کی خرابی نے یہاں رکنے پر مجبور کر دیا۔ یہ بھی آپ کی بیٹی کی مہربانی ہے۔ اماں نے اسے رہنے کی جگہ کی پیشکش کرتے ہوئے کہا، جب تک موسم ٹھیک نہیں ہوتا تم یہاں رہ سکتے ہو۔ اس نے شکریہ ادا کیا اور کہا، آپ کا شکریہ۔ رات کا سایہ چاروں طرف پھیلنے لگا اور فضا میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔
اماں نے اس مہمان کے لیے مرغے کا سالن تیار کیا اور اسے کھانا پیش کیا۔ کھانا پکنے کی خوشبو سے پورا گھر مہک اٹھا۔ اماں نے میز پر پلیٹیں سجائی اور مہمان کو کھانے کی دعوت دی۔ نوجوان کی آنکھیں سبز رنگ کی تھی اور رنگت انتہائی سفید تھی۔ اس کے چہرے پر سیاہ داڑھی سجی ہوئی تھی جو ہلکی روشنی میں اسے مزید دلکش بنا رہی تھی۔ میری نظریں بار بار نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف اٹھ رہی تھی۔ اس کے چہرے کی معصومیت اور آنکھوں کی چمک مجھے مقناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ وہ بھی کبھی چور نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، کسی اجنبی کو بار بار دیکھنا مناسب نہیں، مگر میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ جب اس نے کھانے کا پہلا نوالہ لیا تو میں نے اس کی خوشبو کا مزہ لیتے ہوئے دیکھا۔ وہ بڑے مزے سے کھانا کھا رہا تھا اور بار بار اماں کی تعریف کر رہا تھا۔ خالہ، آپ نے بہت لذیذ کھانا بنایا ہے، بہت دن بعد ایسا کھانے کو ملا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اماں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بیٹا، مہمان ہمارے لیے اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، تمہیں کھانا پسند آیا تو ہماری محنت کامیاب ہو گئی۔ میں اماں کی باتیں سن کر دل ہی دل میں مسکرا رہی تھی۔ ان کی باتوں میں خلوص اور محبت کی چھلک رہی تھی۔ نوجوان نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے جھجکتے ہوئے جواب دیا، میرا نام شازیہ ہے۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور اس نے کہا، شازیہ خوبصورت نام ہے۔ اس کی یہ تعریف میرے دل میں گونجنے لگی اور میرے چہرے پر سرخی چھا گئی۔ کھانے کے دوران ہم نے مختلف موضوعات پر بات کی۔ اس نے اپنے سفر کی کہانیاں سنائی، کس طرح وہ مختلف مقامات پر گیا اور کیا کیا تجربات حاصل کیے۔ اس کی باتوں میں دلچسپی تھی اور مجھے اس کی ہر بات سننے میں مزہ آ رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ مختلف ممالک میں گیا، وہاں کی ثقافتوں کو بہت قریب سے دیکھا۔ میں نے ابھی اپنی زندگی کی چند باتیں اس کے ساتھ شیئر کی، اپنی پڑھائی کے متعلق۔ میری باتیں سن کر وہ متوجہ نظر آیا اور اس نے کہا، آپ کی زندگی بہت دلچسپ ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، شکریہ، لیکن میری زندگی نے آپ کی طرح اتنے سفر نہیں کیے۔ اماں نے جب دیکھا کہ ہم دونوں باتوں میں مشغول ہیں تو انہوں نے کہا، چلو بیٹا اب آرام کرو، تم نے بہت سفر کیا ہوگا اور تھکے بھی ہوگے۔ نوجوان نے اماں کا شکریہ ادا کیا اور کہا، جی خالہ، میں تھوڑا آرام کرنا چاہوں گا۔ میں نے اسے مہمان خانے میں لے جا کر بستر دکھایا اور کہا، یہاں آپ آرام سے سو سکتے ہیں۔ اس نے شکریہ ادا کیا اور کہا، آپ کی بہت مہربانی۔ میں نے دل میں سوچا کہ اس نوجوان کی آمد نے میرے دل میں عجیب سی خوشی اور سکون پیدا کر دیا۔ رات کا سایہ گہرا ہو چکا تھا۔ میں اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ بارش کی بوندیں اب بھی چھت پر گر رہی تھی اور میری آنکھوں میں اس نوجوان کا چہرہ بس گیا۔ میں نے دل میں دعا کی کہ اللہ اس مسافر کی ہر مشکل آسان کرے اور اسے ہمیشہ حفاظت میں رکھے۔ رات کا یہ لمحہ میرے دل میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ ایک اجنبی کی موجودگی نے میرے دل میں ایک نئی روشنی بھری اور میں سوچ رہی تھی کہ اس نوجوان کی کہانی کیا ہے اور وہ کس مقصد کے تحت یہاں آیا ہے۔ میرے دل میں سوالات تھے مگر سوالات کے جواب تلاش کرنا بھی باقی تھا۔ میرا نام شازیہ ہے اور میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ میں 14 سال کی تھی جب میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ والد کا انتقال ہمارے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ مجھ سے بڑا ایک بھائی تھا جو اس وقت 17 برس کا تھا۔ والد کے انتقال کے بعد یہ ساری ذمہ داری میری ماں اور بھائی کے کندھوں پر آ گئی۔ میرا بھائی ایک دکان پر نوکری کرتا تھا جہاں اسے کچھ اجرت مل جاتی جس سے ہمارے گھر کا چولہا جلتا، مگر بھائی کی آمدنی سے گھر کا گزارا بہت مشکل تھا۔ اماں نے گھر پر سلائی کڑھائی کا کام شروع کیا اور محلے کی تمام خواتین اماں سے سلائی کرواتی تاکہ ہماری بھی کچھ مدد ہو سکے۔ ہمارا محلہ بہت اچھا تھا، لوگ ایک دوسرے سے ہمدردی کرتے اور اماں کی نیک نیتی سارے محلے میں مشہور تھی۔ اماں نے ہم دونوں بچوں کو بہت لاڈ اور پیار سے پالا تھا۔ اماں بتاتی ہیں کہ میں اپنے والد کی شروع سے ہی بہت لاڈلی تھی۔ جب میرے والد کا انتقال ہوا تو میں گہرے صدمے میں چلی گئی اور ایک عرصے تک صدمے میں رہی۔ بہت مشکل سے میری بھائی اور ماں نے مجھے سنبھالا۔ میری ماں کی آنکھوں میں ہر وقت عجیب سی چمک ہوتی، وہ ہمیں کسی بھی حال میں خوش دیکھنا چاہتی۔ وہ دن رات محنت کرتی تاکہ ہمیں کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو۔ بھائی بھی اپنی جوانی کے دنوں میں محنت مزدوری کر کے ہمیں سکون دینے کی کوشش کرتا۔ ان دونوں کی محبت اور محنت نے ہمیں کبھی محسوس نہیں ہونے دیا کہ ہم غریب ہیں۔ محلے کی عورتیں بھی اماں کی عزت کرتی۔ اماں کے ہاتھوں کی کڑھائی سلائی میں ایک خاص بات تھی۔
جیسے ہر دھاگے میں محبت اور محنت کی کہانی بنی ہو۔ اماں میں گزرے دنوں کی باتیں سناتی کہ کیسے والد ہمیں ہمیشہ پیار کرتے اور ہمارے لیے خواب دیکھتے۔ ان باتوں سے میرے دل میں والد کی محبت اور یادیں ہمیشہ زندہ رہتی۔ جب بھی اماں سلائی مشین پر کام کرتی، ان کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ہوتی، جیسے وہ ہمیں کسی بھی حال میں خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ بھائی بھی اپنی پڑھائی کے ساتھ کام کرتا اور اس کی محنت کی بدولت ہی ہم بھوکے نہیں سوئے۔ اماں کے ساتھ بھائی نے بھی مجھے بہت سنبھالا۔ وہ مجھے ہنسانے کی کوشش کرتا، میرے ساتھ کھیلتا اور میرے دل کی حالت کو سمجھنے کی کوشش کرتا۔ میں جب بھی اداس ہوتی، وہ میرے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لے آتا، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو۔ اماں بھی میری دلجوئی کے لیے مختلف کہانیاں سناتی، جن میں محبت، ہمت اور ایمان کی باتیں ہوتی۔ محلے کی عورتیں جب بھی اماں کے پاس آتی تو وہ بھی ہماری مدد کی کوشش کرتی۔ کبھی کوئی ہمیں کھانا بھجوا دیتی تو کبھی کوئی کپڑے دے دیتی۔ اماں کی نیک نیتی اور محنت کی وجہ سے محلے والے بھی ہماری مدد کرتے رہتے۔ اماں نے ہمیں سکھایا تھا کہ مشکل حالات میں بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے، ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ میری ماں کی محبت، بھائی کی محنت اور محلے والوں کی ہمدردی نے ہمیں ہر مشکل کا سامنا کرنے کا حوصلہ دیا۔ والد کی یادیں ہمیں ہمیشہ مضبوط بناتی رہیں۔ اس سب کے باوجود میں اپنے والد کی کمی کو کبھی بھول نہیں پائی۔ ان کی یادیں، ان کی باتیں اور ان کا پیار ہمیشہ میرے دل میں زندہ رہے گا۔ میں نے اپنے دل میں ایک عہد کیا کہ میں اپنے والد کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے محنت کروں گی اور اپنی ماں اور بھائی کی محبت کا جواب دینے کے لیے کچھ بن کر دکھاؤں گی۔ یہ سب سوچتے ہوئے میرے دل میں ایک نیا حوصلہ اور امید پیدا ہوئی۔ میں نے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا عزم کیا اور والد کی یادوں کو دل میں بسائے اپنے مستقبل کی طرف قدم بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ ابا کو فوت ہوئے ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا تھا۔ تقریباً 2 سال کا وقت گزرا تھا جب بھائی نے اماں کے سامنے ایک فرمائش رکھی کہ وہ اپنی دکان کے مالک کی بیٹی سے محبت کرتا ہے۔ یہ سن کر ہم دونوں ماں بیٹی کے دانتوں تلے انگلیاں آ گئی تھی کہ اتنی کم عمری میں بھائی عشق معشوقی کے چکر میں پڑ گیا ہے۔ اماں نے اسے پیار سے سمجھایا کہ ابھی تمہاری شادی کی عمر نہیں ہے، تمہیں گھر کو سنبھالنا ہے، تمہارے پیچھے تمہاری بہن بھی ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ بھائی کے سر پر عشق کا بھوت سوار تھا۔ وہ اکثر دیر سے گھر آتا اور اماں کے ساتھ چڑچڑا ہونے لگتا۔ پہلے جہاں وہ محبت اور احترام سے اماں کی بات سنتا تھا، اب وہ انہیں جواب دینے لگا تھا۔ اس کے رویے میں اس قدر تبدیلی نے ہمیں بہت تکلیف دی۔ اماں نے بہت دفعہ اسے پیار محبت سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی ضد پر اڑا رہا۔ اماں نے کبھی سختی نہیں کی تھی، وہ ہمیشہ نرم مزاجی سے بات کرتی، مگر بھائی کے اس رویے نے انہیں مجبور کر دیا کہ وہ کبھی کبھار سخت لہجے میں بات کریں۔ ایک دن اماں نے بھائی کو بلا کر کہا، بیٹا، ہمیں تمہاری بہت فکر ہے، تمہارا رویہ دن بدن خراب ہوتا جا رہا ہے، یہ لڑکی تمہارے لیے صحیح نہیں ہے، تم اپنی ذمہ داریاں یاد رکھو، ہماری حالت دیکھو، ہم کتنے مشکل حالات میں جی رہے ہیں۔ مگر بھائی نے اماں کی باتوں کو نظر انداز کیا اور مزید غصے میں آ گیا۔ اماں، آپ کو میری محبت کی سمجھ نہیں آتی؟ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے نہیں روک سکتی، اس نے زور سے کہا۔ بھائی کی بات سن کر اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ ہمیشہ بچوں کی خوشی چاہتی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس محبت کی وجہ سے ان کا بیٹا ان سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ مجھے بھی بھائی کی حالت دیکھ کر بہت دکھ ہوتا۔ میں نے بھی کئی دفعہ بھائی سے بات کی کوشش کی، مگر اس نے میری باتوں کو بھی اہمیت نہیں دی۔ بھائی اکثر رات کو دیر سے گھر آتا اور اماں کے سوال کرنے پر غصہ آ جاتا۔ آپ لوگ میری زندگی میں دخل نہ دیں، میں جانتا ہوں میرے لیے کیا صحیح ہے، وہ اکثر کہتا۔ اس کے یہ الفاظ اماں کے دل کو چھلنی کرتے۔ میں راتوں کو اماں کو چپکے روتے ہوئے دیکھتی، ان کا دل دکھ سے بھرا ہوا تھا، مگر وہ ہمارے سامنے تکلیف کو ظاہر نہ کرتی۔ ایک دن بھائی اور اماں کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ اماں نے غصے میں آ کر کہا، اگر تم اسی لڑکی کے چکر میں پڑے رہو گے تو یاد رکھنا ہم سے رشتہ ختم ہو جائے گا۔ بھائی نے بھی جواب میں غصے سے کہا، ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ میری محبت کو نہیں سمجھ سکتے تو مجھے بھی آپ لوگوں کے ساتھ رہنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے یہ الفاظ سن کر اماں کا دل ٹوٹ گیا اور وہ بے بسی سے خاموش ہو گئی۔ بھائی کا رویہ دن بدن بگڑتا گیا اور ہمارے لیے مزید مشکلات پیدا ہونے لگی۔ اس کی محبت میں اتنی شدت تھی کہ وہ اپنے گھر والوں کی خوشیوں اور تکالیف کو بھول چکا تھا۔ اماں کے لیے یہ سب کچھ سہنا بہت مشکل ہو گیا، مگر وہ ہر وقت دعا کرتی رہتی کہ اللہ ہمارے بھائی کو سیدھی راہ دکھائے اور اسے ہمارے لیے واپس لے آئے۔
وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بھائی کی محبت اور ضد میں اضافہ ہوتا گیا۔ ہمارے گھر کی فضا میں تناؤ بڑھ گیا تھا۔ اماں کی حالت دیکھ کر میں بھی بہت پریشان تھی، مگر ہم کچھ کر نہیں سکتے تھے سوائے دعا کے۔ اللہ سے یہی دعا تھی کہ ہمارے بھائی کی آنکھیں کھولے اور اسے ہمارے پاس واپس لے آئے۔ ایک رات اماں اور بھائی کے بیچ اتنا جھگڑا ہوا کہ بھائی نے گھر چھوڑنے کی بات کی اور وہ گھر سے باہر چلا گیا۔ اماں روتی رہی اور انہیں روکتی رہی، مگر بھائی نہیں رکا۔ وہ رات ہمارے لیے بھیانک خواب سے کم نہیں تھی۔ اماں کی حالت بہت خراب ہوئی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ میں نے چیخ چیخ کر خالہ شمیم کو آوازیں دی۔ خالہ شمیم اماں کی دوست تھی اور ہمدرد بھی۔ انہوں نے اماں کو رکشے میں بٹھایا اور میرے ساتھ ہسپتال لے گئی۔ ہسپتال میں ڈاکٹر نے بتایا کہ اماں کے دل کا ایک وال بند ہو چکا ہے اور انہیں مزید صدمے سے دور رکھا جائے۔ اماں کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ ان کا چہرہ زرد ہو چکا تھا اور آنکھوں میں خوف کا سایہ تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میری دنیا ٹوٹ گئی ہو۔ اگلے دن بھائی کو پتہ چلا تو دوڑتا ہوا گھر آیا۔ میں نے ان کا گریبان پکڑا۔ میں ان سے چھوٹی تھی مگر جھگڑا کرنے لگی۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اماں کو اس وقت آرام کی ضرورت ہے۔ اگر تم نے کوئی بھی بکھیڑا شروع کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے مگر الفاظ میں غصہ اور مایوسی تھی۔ بھائی میری بات سمجھ گیا۔ اس نے اماں سے معافی مانگی اور اپنے کیے پر شرمندہ ہوا۔ دوپہر کے وقت یہ بات سارے محلے میں پھیل گئی۔ ہر کوئی اماں کی حالت کے بارے میں فکر مند تھا۔ جب اس دکان کے مالک کی بیٹی اپنے باپ کے ساتھ اماں کی عیادت کو آئی تو میرا بھائی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس لڑکی نے اماں کی عیادت کی اور بھائی نے اسے بتایا، یہ شمسہ ہے جسے میں پسند کرتا ہوں۔ اس نے جب آپ کے بارے میں سنا تو فوراً چلی آئی۔ شمسہ بظاہر نیک نظر آ رہی تھی۔ وہ والدین کی اکلوتی اولاد تھی اور اس کی ماں کا انتقال اس کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ اس کا باپ کافی امیر آدمی تھا۔ اس کی 4-5 دکانیں تھیں جو کپڑے اور مختلف چیزوں کی تھی۔ شمسہ نے اماں سے کہا کہ وہ بھی شاویز کو پسند کرتی ہے۔ اماں نے دونوں کی محبت کو بانپتے ہوئے اس کے والد سے رشتہ مانگا۔ اس وقت اماں کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر وہ محبت اور خوشی کے تھے۔ جب اماں کی طبیعت کچھ سنبھلی تو ہم لوگ ان کے گھر رشتہ لے کر چلے گئے۔ ان کا گھر بہت بڑا اور خوبصورت تھا۔ دیواروں پر خوبصورت تصاویر اور قیمتی آرائشی چیزیں تھیں۔ ہمیں وہاں بہت عزت اور احترام سے بٹھایا گیا۔ شمسہ کے والد نے بھی ہمیں عزت دی اور ہماری بات کو سنجیدگی سے سنا۔ انہوں نے کہا کہ شمسہ بھی شاویز کو پسند کرتی ہے اور وہ اس رشتے کے لیے تیار ہے۔ یوں بھائی کی منگنی کروا دی۔ اس موقع پر اماں کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو تھے۔ وہ شکر ادا کر رہی تھی کہ اللہ نے ان کی دعائیں قبول کی اور ان کے بیٹے کو ایک اچھا رشتہ ملا۔ شمسہ بھی بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ اس نے اماں کا ہاتھ پکڑ کر کہا، امی میں آج سے آپ کی بیٹی بن کر آپ کا خیال رکھوں گی۔ یہ سن کر اماں کے چہرے پر ایک دم نرم مسکراہٹ آئی اور انہوں نے شمسہ کو گلے سے لگا لیا۔ شاویز کی منگنی کی خبر سن کر محلے کی عورتیں بھی بہت خوش۔ سب نے مل کر اماں کو مبارکباد دی اور شمسہ کے بارے میں اچھے الفاظ کہے۔ اماں نے بھی دل سے دعا دی کہ اللہ ان دونوں کی زندگی میں خوشیاں بھر دے۔ شاویز کی منگنی کے بعد ہمارا گھر پھر سے خوشیوں سے، اماں کی صحت بھی بہتر ہونے لگی اور وہ دوبارہ سے مسکرانے لگی۔ شمسہ کا آنا ہمارے لیے ایک نعمت سے کم نہیں تھا۔ اس نے ہمارے گھر میں خوشیوں کا ایک نیا باب کھول دیا۔ ہم سب نے مل کر اس کی منگنی کو خوبصورت بنایا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے ہمیں اتنے مشکل وقت سے نکالا اور خوشیوں کی طرف لے آیا۔ اس دن کے بعد بھائی نے بھی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھا اور اپنے رویے میں تبدیلی لائی۔ اس نے اماں اور مجھے یقین دلایا کہ وہ ہمیشہ ہمارا خیال رکھے گا اور کبھی ہمیں چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ 3 سال بعد بھائی کی شادی کروا دی گئی اور شادی کے اگلے ماہ بھابھی حاملہ ہوئی۔ بھابھی بہت چپ چپ سی رہتی اور بھائی ہم سے کٹے کٹے رہنے لگے۔ شاید وہ اپنی زندگی اپنے طریقے سے اپنی بیوی کے ساتھ جینا چاہتے تھے۔ ماں کو میری فکر تھی۔ وہ اکثر سوچتی تھی کہ زندگی میں خوشیاں آئیں۔ میری ایک بچپن کی دوست تھی نائلہ۔ ہم دونوں اسکول میں بھی ساتھ پڑھتے اور بچپن میں بھی ایک دوسرے کے بہت قریب تھے۔ آج بھی جب میں نائلہ کے گھر گئی تو تیز بارش شروع ہو گئی۔ نائلہ اور میں باتوں میں اتنے مگن تھے کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ جب میں نے واپسی کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ بارش تیز ہو چکی تھی۔ راستے میں مجھے ایک بلی کا بچہ نظر آیا جو کیچڑ میں پھنسا ہوا تھا۔ اس کی حالت بہت خراب تھی اور وہ بے بسی سے میاؤں میاؤں کر رہا تھا۔ میرے دل میں رحم آیا اور میں نے اسے اٹھا لیا۔ میں شروع سے ہی نرم دل تھی اور جانوروں سے محبت کرتی تھی۔ بچپن میں بھی اگر کوئی جانور مشکل میں ہوتا تو میں فوراً اس کی مدد کرنے پہنچ جاتی۔
घर पहुँच कर मैंने फ़ौरन उस बिल्ली के बच्चे को नहलाने का सोचा। मैंने उसे गर्म पानी से नहलाया और तौलिए में लपेट कर उसे खुश्क करने लगी। उसकी हालत बेहतर हो रही थी और वो कुछ मुतमईन सा लग रहा था, मगर जैसे ही मैंने तौलिया खोला वो बिल्ली का बच्चा वहाँ मौजूद ही नहीं था। मुझे समझ नहीं आया कि वो कहाँ गायब हो गया है। मैं हैरान और परेशान हो गई और फिर उस मेहमान के आने के बाद मैं उस बात को बिल्कुल ही भूल गई कि मैं एक बिल्ली के बच्चे को अपनी जिम्मेदारी बनाकर यहाँ लाई थी। रात को सोते वक्त मैं मुसलसल उस मेहमान के बारे में सोच रही थी जो आज रात के लिए यहाँ रुका था। फिर भी मैं हैरान हुई जब मुझे याद आया कि उस बिल्ली के बच्चे की आंखें बिल्कुल ऐसी थी जैसी उस मेहमान की सब्ज आंखें। उनके गिर्द गोल सा दायरा बना हुआ था जो उसे मज़ीद दिलकश बना रहा था। कुछ तो राज था जिस बिल्ली के बच्चे और मेहमान के साथ जुड़ा था। लेकिन उस वक्त चूँकि बहुत रात हो चुकी थी तो मैं भी सोने के लिए लेट गई। सुबह जब मेरी आँख खुली तो सबसे पहले उस मेहमान का ही ख्याल आया और मैं फ़ौरन उसकी तरफ गई। वो भी जाग रहा था और शायद मेरा ही मुंतज़िर था। मैंने धीरे से उसे सलाम किया और हाल चाल पूछने के बाद से पता चला कि उसकी तबीयत अब बेहतर है। कहने लगा, मैं सोच रहा हूँ कि आज यहाँ से चला जाऊँ। उसके जाने का सुनकर मेरा दिल एकदम से डूब के उभरा था। मैंने एक खौफ भरी निगाहों से उसे देखा और कहा, अब अभी मुकम्मल बेहतर नहीं है। अगर आप आराम करना चाहते हैं तो कर लें, हमें कोई मसला नहीं है। मेरे इस तरह कहने पर उसने बड़ा चौंक कर मुझे देखा। उसकी गहरी सब्ज आंखें मेरे वजूद का अहाता किए हुए थी। ताहम मैं खुद को संभाल कर पलटी और उससे कहने लगी, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। मैं फ़ौरन ये कहते हुए उसके कमरे से बाहर आ गई, जबकि मेरा दिल तेज़ तेज़ धड़क रहा था। ना जाने क्या बात थी, हमेशा उसके सामने जाने के बाद मेरी हालत गैर हो जाती। उस वक्त भी मुझे कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा था। अम्मा उठकर नाश्ता कर चुकी थी। अम्मा की आदत थी कि वह फजर के बाद ही नाश्ता कर लेती, फिर अपनी तस्बीहात पढ़ती रहती, जबकि मैं अब अपना और मेहमान का नाश्ता बना रही थी। अपना नाश्ता बावर्ची खाने में रखकर उसका नाश्ता लेकर अंदर चली आई। वो मेरा ही मुंतज़िर बैठा था। जल्दी से नाश्ता करने लगा और कहने लगा, बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी और तुम्हारे घर का खाना बहुत लजीज होता है। ना जाने क्या बात है, मैं इतना खा कर भी सैर नहीं हो पाता। दिल चाहता है और भी खाता जाऊं। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी और कहने लगी, हाँ, मेरी अम्मा के हाथ में एक ख़ास जायका है और वह हमेशा मुझे भी उस जायके को अपनाने का कहती हैं। वो हमेशा मुझे अच्छा पकाने का कहती हैं और अम्मा से मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैंने अम्मा का जिक्र मोहब्बत से करते हुए कहा तो वो मुस्कुरा दिया। इतनी देर में वो नाश्ता ख़त्म कर चुका था, जबकि मैं कुछ ख्याल आने पर उसकी तरफ पलटी और कहा, कल आप हमारे दरवाजे पर कैसे पहुंच गए? आपने सिर्फ हमारे ही दरवाजे पर दस्तक दी। ये इत्तेफाक था या अल्लाह की तरफ से कोई इशारा? मैंने उलझते हुए उससे पूछा तो वो बड़ी गहरी नज़रों से गहरी मुस्कुराहट से मुस्कुराया और कहने लगा, मैं तुम्हारे घर नहीं आया था, तुम मुझे अपने घर लाई थी। उसकी बात सुनकर मैं एकदम ठटक गई। मैं कैसे लेकर आई थी आपको? मैंने उलझे हुए अंदाज में उससे कहा तो वो मुस्कुराते हुए मेरी आंखों में देख कर कहने लगा, कल तुम्हें रास्ते में एक बिल्ली का बच्चा मिला था जिसके ऊपर तरस खाकर तुम उसे अपने घर ले आई थी। मैं वही बिल्ली का बच्चा हूँ। मेरा नाम सलमान है और मैं जिन्नात की दुनिया से ताल्लुक़ रखता हूँ। उसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। खौफ का एक एहसास पूरे वजूद में दौड़ने लगा। आप बिल्ली के बच्चे? एक जिनज़ादे? मेरे मुंह से अजीब से बेरब्त से अल्फाज निकले, जिन्हें सुनकर वो कहका लगाकर हंस दिया और कहने लगा, मैं बिल्ली का बच्चा और एक जिनज़ादा हूँ। बिल्ली के बच्चे का रूप मैंने सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए बनाया था, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तुम मेरी मदद भी करती हो या नहीं, और तुमने मेरी इन तवक्को के मुताबिक मदद की। मैं उससे बहुत खुश हुआ। फिर जिस तरह तुमने घर लाकर मेरी खिदमत की और अपने घर में पनाह दी, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। सलमान ने जब तारीफ़ करते हुए ये सब कहा तो मैं सिर्फ उसे इतना कह पाई कि ये मेरा फ़र्ज़ था। ऐसे भी हमारे घर में इस बात की ख़ास तरबियत दी जाती है कि किसी को मुसीबत में देखकर उसकी मदद की जाए। वैसे भी आप मेहमान थे, आपकी खिदमत करना तो मुझ पर फ़र्ज़ था। मैंने सादा से लहजे में उसे मुखातिब करते हुए कहा। वो शख्स इतना खूबसूरत था, उसकी गहरी सब्ज़ आँखों में इतनी कशिश थी कि कहीं से भी नहीं लगता कि वो शख्स एक जिनज़ादा है। उस जिनज़ादे को देखकर
خوف کا نہیں بلکہ محبت کا احساس ہو رہا تھا۔ میں اپنے دل کی کیفیت سے عجیب طرح سے گھبرا رہی تھی۔ نہ جانے کیا خاص بات تھی، آج تک میں نے کبھی کسی اجنبی شخص سے بات نہیں کی، اور اب سلمان کو دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں جا رہا تھا۔ میں بار بار اس سے بات کرنے پر مجبور ہو جاتی، میری نظریں بار بار اس کے چہرے کا طواف کرنے لگتی۔ سلمان میں کچھ ایسی کشش تھی جو میرا دل محسوس کر رہا تھا، جبکہ میں اسے یہاں سے جانے بھی نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس نے بھی نہ جانے کیا سوچ لیا کہ آج کا دن وہ یہیں پر رک گیا۔ میں بھی مطمئن ہو گئی اور اماں کے ساتھ مل کر اس کے لیے خاص طور پر کھانا تیار کروایا۔ وہ دوپہر کو اپنے کمرے سے نکلا اور کہنے لگا، میں کچھ دیر کے لیے باہر جا رہا ہوں، ابھی تھوڑی دیر تک آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ باہر کی طرف لپکا۔ مجھے تشویش سی ہوئی کہ آخر کہاں جا رہا ہے، کیونکہ ابھی اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، پر یہاں وہ کسی کو جانتا بھی نہیں تھا۔ لیکن پھر سوچا کہ شاید اس کو کوئی کام ہو۔ کافی دیر بعد جب وہ واپس آیا تو میں اس کا انتظار کر کے تھک چکی تھی۔ میں نے اسے کھانا گرم کر کے دیا، جسے وہ رغبت سے کھانے لگا اور کہنے لگا، میں نے بازار سے ایک دانہ بھی نہیں کھایا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ تم گھر پر میرے لیے اتنا لذیذ کھانا بنا کر بیٹھی ہوگی، اور اب اس کھانے کو دیکھ کر میں نے شکر کیا۔ سلمان کو رغبت سے کہا تھا دیکھ کر میں مطمئن ہو گئی۔ تاہم اسی رات وہ چپ چاپ گھر سے چلا گیا۔ مجھے تب پتہ چلا جب اگلے دن صبح اٹھ کر اس کے کمرے میں آئی۔ میں نے سوچا اسے ناشتے کے لیے اٹھاتی ہوں، لیکن وہ بستر میں موجود نہیں تھا۔ یوں اسے چپ چاپ جاتے دیکھ کر مجھے عجیب سا لگا۔ میں وہیں پر بیٹھ گئی۔ دل پر ایک دم اداسی نے حملہ کر دیا۔ اتنے میں اماں بھی وہیں چلی آئی اور کہنے لگی، کیا ہوا؟ تم یہاں پر اتنی پریشان سی کیوں بیٹھی ہو؟ میں نے ماں سے کہا، اماں، سلمان چلا گیا ہے اور مل کر بھی نہیں گیا، اس نے بتایا بھی نہیں۔ میں نے ایک گلہ کرنے والے انداز میں جب اماں سے یہ کہا تو اماں کہنے لگی، ارے وہ رات کو مجھے بتا کر گیا تھا، میں تمہیں بتانا بھول گئی۔ اسے کسی ضروری کام سے جانا پڑا، اس لیے میں نے اجازت دے دی۔ کہہ رہا تھا کچھ دن تک واپس آئے گا۔ اماں نے لاپرواہی سے کہتے ہوئے میری طرف دیکھا، جبکہ میرے چہرے پر ایک دم عجیب سے تاثرات آئے۔ میں جیسے اس کا انتظار کرنے لگی تھی۔ اس کے جانے سے عجیب سا خالی پن محسوس ہو رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اب میں وہ نہیں رہی جو پہلے تھی۔ سلمان کے آنے سے پہلے زندگی میں مگن تھی، کچھ لاپرواہ، اپنی موج مستی میں رہنے والی۔ میں اپنے گھر والوں کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتی تھی، لیکن سلمان کے آنے کے بعد جیسے سب کچھ بدل سا گیا۔ مجھ پر ایک سستی سی طاری ہو گئی اور یوں لگ رہا تھا جیسے میں ہر وقت کھوئی کھوئی سی رہتی ہوں۔ سلمان کے جانے کے بعد جب میں اس کمرے کی صفائی کرنے لگی تو مجھے خط ملا۔ اس کے ساتھ کافی ساری رقم موجود تھی۔ میں نے جلدی سے خط کو پڑھا۔ مجھے یوں لگا جیسے سلمان مجھ سے محبت کا اظہار کر کے گیا۔ خط کھولنے پر سامنے ہی میرا نام بڑے پیارے انداز میں لکھا ہوا تھا، پیاری شازیہ۔ یہ پڑھتے ہی میرا دل ایک دم سے دھڑکا تھا۔ پھر میں نیچے پڑھنے لگی، میں ایک جن زیادہ ہو کر تمہاری محبت میں مبتلا ہو گیا۔ تم جیسی خوبصورت اور اچھی لڑکی میں نے زندگی میں نہیں دیکھی۔ میں تمہارے گھر کے سامنے بنے ہوئے ایک پرانے مکان میں رہا کرتا تھا۔ جب انہوں نے وہ مکان گرا کر دوبارہ بنایا تو میں بھی در بدر سا ہو گیا۔ یوں تو میں اپنی دنیا میں واپس جا سکتا تھا، لیکن تم نے مجھے یہاں جیسے زنجیر کر رکھا تھا۔ میں چاہ کر بھی واپس نہیں جا پا رہا تھا۔ میرا دل چاہتا تم سے باتیں کروں، تمہیں دیکھوں، تمہیں اپنے بارے میں بتاؤں۔ کئی بار تمہارے سامنے سے گزرا لیکن تم نے دھیان نہیں دیا۔ کئی بار محبت کا اظہار کرنا چاہا، لیکن یہی سوچ کر ڈر گیا کہ کہیں تم برا نہ منا جاؤ۔ پھر اس دن مجھے اور تو کچھ نہیں سوجا، میں بلی کے بچے کے روپ میں تمہارے سامنے آیا۔ میں جانتا تھا کہ تم بہت ہمدرد طبیعت کی لڑکی ہو، تم جو مجھے مصیبت میں دیکھو گی تو ضرور میری مدد کرو گی، اور وہی ہوا۔ تم نے مجھے کیچڑ میں پھنسا ہوا دیکھا تو میری مدد کے لیے آ گئی۔ تمہیں دیکھ کر میری آنکھیں چمک اٹھی ہیں۔ اب تمہارے دوپٹے کے پلوں میں لپٹ کر جب میں گھر پہنچا تو میرے سارے وجود سے تمہاری مہک آ رہی تھی۔ تمہارے دوپٹے کا پلو میری محبت سے آباد ہو گیا تھا، اور میں چاہ کر بھی اس پلو سے الگ نہیں ہونا چاہتا تھا۔ تم نے مجھے نہلا کر صاف کیا، مجھے گرمائش دی۔ مجھے یوں لگا جیسے تم نے اپنی محبت دی ہو۔ میں تمہارا مشکور تھا، تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا، لیکن بلی کے بچے کے روپ میں نہیں بلکہ اصل روپ میں۔ اور پھر میں نے ایسا ہی کیا۔ میں ایک دم تمہارے سامنے جب اصل روپ میں آیا اور خود کو مصیبت زدہ ظاہر کر کے تم سے مدد لی تو تم نے بھی مدد کی۔ میرے لیے اس سے بڑھ کر اور خوش نصیبی کیا ہو سکتی تھی کہ جس لڑکی کو میں چاہتا ہوں وہ اتنی ہمدرد اور انسان دوست ہے کہ کسی کی بھی مدد کے لیے ہر وقت آ جاتی ہے۔
اسی وقت میرے دل نے فیصلہ کیا کہ تمہارے ساتھ وقت گزار کر اپنی محبت کا اظہار کروں گا اور تمہیں اپنے بارے میں بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے ہی میں نے تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے کچھ خاص احساس دیکھا۔ کوئی نام تو نہیں دے پایا، لیکن جان گیا تھا کہ وہ محبت ہے اور صرف میرے لیے ہے۔ تمہاری پسندیدگی کو میں نے بھانپ لیا، اسی لیے تمہیں بتائے بغیر چپکے سے یہاں سے جا رہا ہوں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تم میرا انتظار کرو۔ میں چند دن میں لوٹ آؤں گا، تب تک خیال رکھنا اپنا۔ فقط تمہارا سلمان۔ وہ خط کیا تھا؟ میری پوری زندگی تھا۔ اس خط کا ایک لفظ سچ تھا، جس کے ایک ایک لفظ میں محبت بسی تھی۔ اس خط کو سینے سے لگا کر بے اختیار میں مسکرا دی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ سلمان بھی مجھے چاہتا ہے، اور آج سے نہیں، اتنے برسوں سے اس نے اپنی چاہت کو مجھ سے چھپائے رکھا۔ یہ بات میرے اندر فخر کا احساس پیدا کر گئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں سلمان کا انتظار کروں گی۔ سلمان نے جو رقم خط میں رکھی تھی، میں اسے اسی طرح اماں کو دے چکی تھی اور کہا کہ یہ کمرے سے ملی ہے، شاید وہ یہاں رہنے کی وجہ سے اتنی رقم دے گیا ہے۔ اماں نے وہ رقم مجھے تھما دی اور کہنے لگی، تم اسے پاس رکھو، جب آئے گا تو اسے واپس لوٹا دینا۔ ہم نے اس کی مہمان نوازی کی تھی، اس کی خدمت کی، ہمیں اسے معاوضے کی کوئی توقع نہیں تھی۔ اماں نے سادے سے لہجے میں کہہ کر نماز کی نیت باندھ لی، کیونکہ میرے آنے سے پہلے وہ جائے نماز بچھا رہی تھی۔ اماں کی ہدایت کے مطابق میں نے وہ رقم سنبھال کر رکھی۔ اب مجھے سلمان کا انتظار تھا۔ مجھے تو بھابھی اور بچے کے بارے میں بھی بھول گیا۔ بھائی 4-5 دن بعد واپس لوٹ آیا۔ ہم نے اسے سلمان کے بارے میں کچھ نہ بتایا۔ میں نے اشتیاق سے جب اس سے بھتیجے کے بارے میں پوچھا تو بھائی نے بس اتنا ہی کہا کہ وہ ٹھیک ہے اور بھابھی بھی ٹھیک ہے۔ جب میں نے بھائی سے کہا کہ وہ لوگ کب آئیں گے تو وہ کہنے لگا، ابھی مجھے کچھ نہیں پتا، ابھی کچھ عرصہ وہیں رہے گی۔ بھائی نے یہ کہہ کر جیسے میرا جوش ٹھنڈا کر دیا۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ بھابھی ابھی گھر واپس نہیں آنا چاہتی، اسی لیے میں بھی چپ ہو گئی۔ لیکن اب میری اس چپ میں سلمان کا انتظار شامل تھا۔ کچھ دن اسی طرح گزر گئے۔ اماں اپنا کام کر رہی تھی اور میں اماں کا ہاتھ بٹا رہی تھی۔ ہم نے سوچا تھا کہ کسی بھی وقت بھابھی کے پاس جا کر خیر خبر معلوم کراتے ہیں اور ایک دفعہ بچے کو بھی دیکھائیں، لیکن ابھی ہم تیاری کر ہی رہے تھے کہ سلمان کا اچانک آنا ہمیں حیران کر گیا۔ اس بار وہ بڑے مختلف انداز میں آیا، پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سے چمک اور روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ میں اس کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹا پا رہی تھی، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے شرما کر سر کو جھکا لیا۔ اماں اسے خیریت پوچھنے کے بعد غصہ کرنے لگی، ارے بیٹا، تم یہاں پر رقم کیوں چھوڑ گئے تھے؟ ہم نے تمہاری مہمان نوازی کسی معاوضے کے عوض نہیں کی تھی۔ اماں نے سلمان کو اڑیا ہاتھوں لیا، جبکہ سلمان شرمندہ سا نظر آنے لگا۔ کہنے لگا، خالہ جان، میں جانتا ہوں کہ آپ نے کسی معاوضے کے تحت میری خدمت نہیں کی، لیکن میں اپنی خوشی کی وجہ سے آپ کو دے گیا تھا۔ ایک بیٹا بن کر آپ کی مدد کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش کی تھی۔ سلمان نے یہ کہہ کر اماں کو خاموش کروا دیا۔ اماں بھی اسے بالکل بیٹے کی طرح سمجھنے لگی۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد سلمان کہنے لگا، شازیہ، مجھے ایک کپ چائے تو پلوا دو، تمہارے ہاتھ کی چائے مجھے بہت یاد آتی رہی۔ سلمان کی بات سن کر میں بے حد شرمندہ سی اٹھی، کیونکہ وہ کتنی دیر سے بیٹھا تھا اور میں نے ایک بار بھی اس سے کھانے کا نہیں پوچھا۔ اس لیے اب میں جلدی سے باورچی خانے میں آ کر چائے بنانے لگی۔ اماں اس کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ مجھے اس بات کا اندازہ تو نہیں ہوا کہ ان کے درمیان کیا بات چیت ہوئی، لیکن جب میں چائے لے کر پہنچی تو اماں چپ سی تھی، جبکہ سلمان کسی سوچ میں گم تھا۔ سلمان نے خاموشی سے چائے پی اور ختم کر کے کھڑا ہوا، اور اس کے بعد دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے وہ ایک امید بھری نگاہ اماں پر ڈال کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ میں الجھ سے گئی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اماں کی خاموشی، سلمان کا گمسم انداز، اور پھر جاتے جاتے اس کی خاموش التجائیہ نظر مجھے الجھا گئی۔ جب میں نے اماں سے اس بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگی، دراصل سلمان تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس نے باقاعدہ طور پر اپنا رشتہ پیش کیا۔ لیکن کیا تم یہ بات جانتی ہو کہ سلمان ایک جن زادہ ہے؟ اس کا تعلق جنات کی دنیا سے ہے۔ بس یہی ایک بات مجھے الجھا رہی ہے۔ اگر تمہیں اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تو میں بھی ہاں کر دیتی ہوں، ورنہ ہم سلمان کو طریقے سے منع کر دیں گے۔ لیکن سلمان کے رشتے کا سن کر ہی میری آنکھوں میں اترنے والے جگنوں اور چہرے پر دل فریب رنگ دیکھ کر اماں خاموش ہو گئی۔ انہوں نے جان لیا تھا کہ میری مرضی کیا ہے، اور پھر اگلے چند دنوں میں انہوں نے سلمان کو مثبت جواب دیا۔ سلمان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ خود میں بھی بے انتہا خوش تھی
کیونکہ پہلی بار ایک مرد نے میرے دل کے دروازے پر دستک دی اور اب وہی مرد مجھے اپنانے جا رہا تھا۔ یہ بات میرے اندر ایک اطمینان سا بھر گئی۔ میں بہت خوش اور مطمئن تھی کہ اپنی آنے والی زندگی میں بہت خوش رہوں گی، کیونکہ سلمان اس زندگی میں میرے ساتھ ہوگا اور میرے گھر کی جو تلخیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ لیکن انہی دنوں میں بھائی کی طرف سے بھی ایک دھماکہ ہوا۔ وہ اپنے سسرال میں جا کر آباد ہونا چاہتے تھے، کیونکہ بھابھی گھر واپس نہیں آنا چاہتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہاں پر اتنی سہولتیں میسر نہیں ہیں اور ان کے بیٹے کو اس ماحول میں پرورش پانے میں مشکل ہوگی۔ وہ اپنے بیٹے کی پرورش اپنے طریقے سے کرنا چاہتی ہیں۔ بھائی کی طرف سے یہ فیصلہ سن کر اماں تو جیسے گر گئی۔ میں خود بھی بےحد پریشان ہوئی۔ بھائی کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس نے جیسے انکار کر دیا۔ یہ بات ہمارے دل کو توڑ گئی تھی۔ بھائی نے مختصر سامان باندھا اور چلے گئے۔ میں اور اماں خالی گھر میں اکیلے رہ گئے۔ اسی لیے اماں نے جلدی سلمان کو بلوا کر میرا نکاح کر دیا، کیونکہ اب انہیں اپنی زندگی کی طرف سے ایک وہم لاحق ہو چکا تھا اور وہ اس بات پر بضد تھی کہ اپنی زندگی میں ہی مجھے مضبوط ہاتھوں میں دیکھنا چاہتی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ سلمان سے نکاح کے بعد اماں بالکل مطمئن ہو گئی، لیکن سلمان نے بھی ان کا بیٹا بن کر دکھایا۔ ان کے دیے ہوئے اعتماد پر کھرا اترا تھا۔ سلمان نے اماں کا ساتھ دیا اور مجھے وہیں پر رہنے دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں خالہ جان کو یہاں پر اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، یا تو خالہ جان ہمارے ساتھ چلے یا تم بھی یہیں پر رہو، میں چکر لگاتا رہوں گا۔ میں نے اس بات کی حامی بھر لی تھی کہ میں اماں کے ساتھ یہیں پر رہوں گی، کیونکہ اماں وہاں پر جانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اپنی آخری سانسیں اسی گھر میں لینا چاہتی تھی جہاں پر ابا کے ساتھ انہوں نے اتنی زندگی گزاری تھی۔ اس معاملے میں سلمان کی بہت شکر گزار تھی، جس نے ہماری مشکل صورتحال کو سمجھا اور اپنا آپ پیش کیا۔ اس نے اماں کا ساتھ دیا اور بیٹے سے بھی بڑھ کر بن کر دکھایا۔ میں جب اسے دیکھتی تو خود پر رشک کرتی۔ آج بھی جب بارش برستی تو مجھے وہ منظر یاد آتا جب میں نے سلمان کو پہلی بار دیکھا تھا اور وہ ہمارے گھر کی دہلیز کے پاس کھڑا مدد کے لیے درخواست کر رہا تھا۔